السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائی، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جس پر کچھ مسلمان، یا یوں کہہ لو کہ بہت کم ہی مسلمان اس سے واقف ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ایکساسویل کوڈ کا ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے اصول مقرر کیے گئے ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف لازم آتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جانیں گے یہ ایکساسویل کوڈ کیا ہے۔ یہ ایکساسویل کوڈ ایک ایسا خطرناک مسئلہ ہے جس کو میں زبان پر لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اس میں ایسے اصول مقرر کیے گئے ہیں جو قرآن و حدیث کے واضح احکام کی بالکل تردید کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ میرے بھائی، آؤ جانتے ہیں کہ یہ ایکساسویل کوڈ کیا ہے۔ ایکساسویل کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا قانون نافذ کیا جائے جو سب کے حق میں برابر ہو، یعنی کہ جیسے طلاق کا حق شوہر کو ہے اسی طرح بیوی کو بھی ہوگا۔ حالانکہ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا، اور اسی طرح مرد حضرات کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حالانکہ قرآن کریم نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں تو قرآن کریم نے 4 شادیوں کی تو اجازت دی ہے، لیکن آگے تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف کرنے میں کمی محسوس کرو تو تم ایک پر ہی اتفاق کرو۔ اسی طرح اس قانون میں یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کا حصہ جو وراثت میں دیا جاتا ہے وہ برابر برابر تقسیم ہو۔ حالانکہ قرآن کریم میں رب کائنات نے وراثت کی تقسیم کرتے ہوئے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین۔ دوستو، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم وراثت میں جتنا مرد کو دیتے ہو اس کا آدھا کیوں عورتوں کو دیتے ہو؟ تو اس کے تو بے شمار جوابات ہیں، اور اس کا سب سے بہتر جواب تو ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور پختہ ایمان ہے کہ قرآن و حدیث حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتیں سچی ہیں، ہمیں ان پر کر گزرنا چاہیے بغیر کسی چوں چرا کے۔ تو اب کسی چوں چرا کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے اس بات کو ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں یہ کر گزرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت حکیموں میں سب سے بڑے حکیم ہیں۔ ان کا کسی چیز کے لیے ہمیں حکم دینا یا کسی چیز سے روکنا یہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہی الگ بات ہو کہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، اس لیے کہ ہماری وہ کم فہمی ہے جو اللہ رب العزت کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتی۔ علماء نے اس سوال کے بے شمار جوابات دیے ہیں اور ان کی بے انتہا وجوہات بیان کیے ہیں۔ میں ان وجوہات میں سے ایک وجہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے لڑکوں کے لیے یہ لازم کیا ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ کی ساری زندگی کی ضرورتیں کو پورا کریں، ماں باپ کو راضی رکھیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہوگا۔ لیکن لڑکیوں کے لیے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب لڑکی کی شادی کر دی اور اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا تو اب اس کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی خدمت کرے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ لڑکوں کے لیے پوری زندگی یہ ضروری ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی پوری عمر خدمت کرتے رہیں، اپنی کمائی ان پر خرچ کرتے رہیں۔ پس جب مرد اپنے ماں باپ کی پوری زندگی خدمت کرتا ہے اور اس پر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو 2 حصے دیے ہیں۔ اور بہرحال لڑکیاں تو دوسروں کے ہاں ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔
لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بالکلیہ محروم نہیں کیا، بلکہ انہیں بھی حصہ دلایا، مگر لڑکے کا آدھا۔ مگر افسوس ہم میں سے بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وراثت کا قانون جو اسلام میں ہے وہ درست نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور دین کو پھیلانے والا بنائے۔ دوستو، ایکسیس کورٹ کا موضوع بہت طویل ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پوری وضاحت کے ساتھ اسے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔